السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ نختم نامی ایک نئے اسلامی ایپ کے بارے میں ہے، جس کا تعارف کراتے ہوئے مفتی مینک نے کہا کہ اگر ہم اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو جب بھی ہم فون کھولیں گے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے قرآن کی ایک آیت غالباً ترتیب وار ترجمہ کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اس طرح ایک تو ہم روز کافی قرآن پڑھ لیں گے، اور دوسرے بہت سے غلط کام کم از کم فون پر کرنے سے رک جائیں گے۔ ان آیات کو سمجھ کر پڑھنے سے کیا ہم اس ایپ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اولاً تو یہ واضح رہے کہ مفتی مینک صاحب کی شخصیت یہ قابل اعتماد شخصیت نہیں ہے، کیونکہ ان کا منہج صحیح نہیں۔ یہ ان واعظین اور مقررین میں سے ہیں جو محض اپنی سحر بیانی اور لفاظی سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ اپنی تقریروں میں توحید و شرک، سنت اور بدعت کی وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پیش نظر لوگوں کو جمع کرنا ہے، بس سب لوگوں سے واہ واہ لینا ہے۔ اس لیے اگر توحید و شرک، سنت اور بدعت کو موضوع بنائیں گے تو ہر طرف سے واہ واہ نہیں ملے گی۔ تو یہ منہجی لوگ نہیں ہیں، یہ مقررین ہیں، واعظین ہیں، مجلس جمانا ان کا کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جس کا منہج ہی واضح نہ ہو۔ اپنے منہج کو ہی واضح نہیں کر سکے آج تک کہ ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ توحید و شرک اور سنت اور بدعت کا نام لینے سے کانپتے تھراتے ہوں اور اس کو ناپسند کرتے ہوں، پھر ایسے لوگوں سے پر کیا اعتماد کیا جائے؟ بہت سے علماء ان کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر ہے، جس جو ہے اسلامی ایپ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو مجھے تو ذاتی طور سے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن یہاں پر جو اس کی تفصیل تعارف جو کرایا گیا ہے، تفصیل پیش کی گئی ہے کہ جب ٹیلی فون کھولیں گے قرآن کی کوئی آیت آئے گی، اس کا ترجمہ آئے گا۔ تو کیا یہ لازم ہے کہ جب بھی ٹیلی فون کھولیں تو قرآن پڑھیں؟ جب بھی ٹیلی فون کھولیں تو قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں؟ کیا یہ کوئی لازمی چیز ہے؟ بس اوقات یہ ہوگا کہ انسان مصروفیت میں ہوگا، اس کو جلدی ہوگی، تو اس کو فوراً سے ختم کرنا ہوگا، نہیں سن سکتا ہر وقت۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سائٹ ہے، اس پہ کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کھولے اور پڑھے، یہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ قابل اعتماد ادارہ ہے، معتمد ادارہ ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ ٹیلی فون کھولیں گے تو پہلے قرآن کی آیت آئے گی، ترجمہ آئے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان فری نہیں ہوتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو انسان اس کے لیے تیار نہیں پاتا ہے، کوئی ارجنٹ اس کو کام ہوتا ہے، تو لامحالہ اس کو قرآن کو نظر انداز کرنا ہوگا، قرآن کو نظر انداز کرنا ہوگا، جلدی سے کسی سے بات کرنی ہے اس کو۔ تو یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ قرآن کو ہم نظر انداز کریں۔ ہمارے سامنے قرآن ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت، صرف ایک آیت پڑھ کر کے یہ روابط ہوتے ہیں، ایک آیت کا دوسرے آیت سے تعلق ہوتا ہے۔
بسات کئی آیتیں ایک ہی مضمون سے متعلق ہوتی ہیں، تو اس کا پورا فہم لینے کے لیے اور آیات کو ساتھ پڑھنا ہوگا، تب صحیح فہم اور صحیح معنی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ آیتوں کو کاٹ کر کے ایک ایک آیت جو ہے پڑھنے سے تو مقصد تو حاصل نہیں ہوگا، مضمون ادھورا رہ جائے گا، مضمون ادھورا رہے۔ مثال کے طور پر فویل للمصلین آیت تباہی ہے نمازیوں کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ایک آیت آتا ہے تو اس آیت پر کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد والی آیت ملا کے پڑھیں گے تب صحیح معنی اس کا سمجھ میں آئے گا، ورنہ معنی یہاں الٹا ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ ہر ایک آیت آتی ہے تو ایک آیت سے تو معنی واضح نہیں ہوگا ہر جگہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملانا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ایک آیت دوسری آیت سے تعلقات ہوتے ہیں، اس سے معنی کی وضاحت ہوتی ہے اکثر مقامات پر۔ تو بہرحال اس ویب سائٹ کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو بظاہر جو یہاں لکھا گیا ہے کہ جب بھی ٹیلی فون کھولیں گے ایک آیت آئے گی، اس کا ترجمہ آئے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ قرآن کو نظر انداز کرنا ہوگا بسا اوقات، کہ ہر وقت انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے، اس کو جلدی رہتی ہے۔ خیر اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو معمول بنائیے، روزانہ وقت نکالیے، ایک وقت خاص کیجیے جس میں بیٹھ کر قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، قرآن سمجھ کے پڑھیے، اور قرآن فہمی کے لیے ایک طرف تو ترجمے ہیں اس کو پڑھیے، دوسری طرف علماء سے رابطے کے ساتھ پڑھیے، تب صحیح سے فہم آئے گا قرآن کا، کہ علماء سے رابطے میں رہ کر کے پڑھنے کی کوشش، علماء سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔